ناظرین، ایک سوال گزشتہ 2 دنوں سے زبان زد عام ہے کہ لبنان میں تو جنگ بندی ہو گئی، غزہ میں ایسا کب ہوگا؟ اور یہ میرے اور آپ سے زیادہ غزہ کے وہ معصوم اور نہتے مظلوم میرے اور آپ کے بہن بھائی پوچھ رہے ہیں، اور یہ سوئی ہوئی اقوام عالم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا کسی کو انسانیت کا درد محسوس ہوتا ہے؟ میری اور آپ کی طرح آرام اور سکون کی زندگی گزارنے والے غزہ اور فلسطین کے نہتے شہری سخت سردی کی بارشوں میں بھوک، افلاس، بمباری کے خوف کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی تباہال خیموں اور کیمپوں میں گزارنے پر مجبور ہیں۔ مجھے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عالمی برادری بھی منافقت اور بے حسی کا شکار ہے۔ غزہ میں زندگی اور موت کا رقص جاری ہے، سانسوں کی ڈوریں سسک کر چل رہی ہیں، پھول کلیوں کی مانند بچے بھوک سے مر رہے ہیں، شیر خوار بچوں کے لیے ڈبے کا دودھ بھی نایاب ہو چکا ہے۔ غزہ کی پٹی میں موت سستی ہے لیکن خوراک مہنگی ہے۔ ماؤں کے معصوم لال حتیٰ کہ شیرخوار بچے بھی اس جنگ میں قربان ہو چکے ہیں۔ بہن کے بھائی، خواتین کے سہاگ اجڑ چکے ہیں، ماؤں کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، بوڑھے اور بے بس باپ اپنی جوان اولاد کے لاشیں اٹھا کر اور جنازے پڑھا کر تھک چکے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ پوری دنیا غزہ میں جاری اسرائیلی درندوں کی جانب سے زندگی اور موت کا رقص دیکھنے میں مصروف ہے۔ کسی کو فرصت ہی نہیں کہ ادھر بھی جنگ بندی کی بات کر لیں، کوئی کوشش کر لیں۔ صرف زبانی کلامی طفل تسلیوں سے کام چلایا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ غزہ کے میری مظلوم بہن بھائیوں کی قربانیاں اور شہادتیں ضرور رنگ لائیں گی۔ انشاءاللہ امن ضرور ہوگا، امن ضرور ہوگا۔ ناظرین، آج بھی کچھ اہم اپڈیٹس ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ امن جلد سے جلد قائم کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جانب لبنان میں تو حزب اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل تھک چکا ہے اور بار بار آپ کو بتا رہے ہیں وہ ایک بریک کی تلاش میں ہے تاکہ وہ اپنے دستوں کو تازہ دم کر لے، اور اس چال میں وہ پھنسانا چاہتا ہے، لیکن غزہ کی جانب سے ایسا کوئی اشارہ نہ ان کو دیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی مخصوص اور محدود جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے۔ بات کی جا رہی ہے تو مستقل جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیل نے حماس کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں اور وہاں فوری جنگ بندی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور ظالم صہیونی فورسز حماس کے خلاف مسلسل کارروائیوں کا بہانہ بنا کر غزہ میں معصوم نہتے مسلمان بہن بھائیوں کی نسل کشی کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے کے بعد سے حماس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اسرائیل پر میزائل داغنا شروع کیے تھے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے لیے امریکی حمایت یافتہ منصوبے کی منظوری کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ فلسطینی 14 ماہ طویل تنازع کے بعد بھی جنگ بندی نہ ہونے پر مایوسی محسوس کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے خلاف جنگ میں احتیاط برتتا ہے، لیکن حماس کے جنگجو شہری مقامات پر چھپ کر شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کی حزب اللہ عسکریت پسند تنظیم میں جنگ بندی کے معاہدے کی خبروں سے غزہ کے لوگوں میں یہ احساس جنم لے رہا ہے کہ ان کی محصور پٹی اب اسرائیلی عسکری کارروائیوں کا واحد ہدف ہوگی۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے غزہ میں اسرائیل نے حماس کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری رکھی ہیں اور وہاں فوری جنگ بندی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ایران کی حمایت یافتہ اور لبنان میں فعال تنظیم حزب اللہ نے پچھلے سال اکتوبر میں اسرائیل پر حملے کے بعد سے حماس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اسرائیل پر میزائل داغنا شروع کیے تھے۔ گزشتہ 2 مہینوں میں لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی میں شدت آئی ہے، جبکہ اسرائیل نے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں اور لبنان کے جنوب میں زمینی فوجیں بھیجی ہیں۔ دوسری طرف حزب اللہ اسرائیل پر راکٹ فائر کر رہا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے لیے امریکی حمایت یافتہ منصوبے کی منظوری کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ منگل کو اسرائیلی سلامتی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، جبکہ لبنان کے وزیر خارجہ
عبداللہ بجحبیب نے امید ظاہر کی ہے کہ منگل کی رات تک جنگ بندی ہونے کا امکان ہے۔ ادھر ایسے وقت میں جب سفارتکاری لبنان پر مرکوز ہے، فلسطینی 14 ماہ طویل تنازع کے بعد دنیا کی طرف سے مایوسی محسوس کر رہے ہیں۔ اس تنازع کے دوران غزہ کی پٹی تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 44,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کے باشندے عبدالغنی نے، جو 5 بچوں کے والد ہیں، خبر ایجنسی کو بتایا کہ میں دنیا سے ناراض ہوں جو 2 خطوں میں ایک ساحل لانے میں ناکام رہی ہے۔ شاید غزہ کے لیے کوئی اور ڈیل ہو سکتا ہے۔ غزہ میں لڑائی کے خاتمے کا معاہدہ نہ ہوتے ہوئے اسرائیل حزب اللہ جنگ بندی حماس کے لیے ایک دھچکا ہوگی۔ فلسطینی تنظیم حماس کے رہنماؤں کو امید تھی کہ لبنان میں پھیلتی جنگ اسرائیل پر ایک جامع جنگ بندی کی جانب پیش رفت کے لیے دباؤ ڈالے گی۔ حزب اللہ نے اصرار کیا تھا کہ غزہ کی جنگ ختم ہونے تک جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوگا، لیکن اب اس نے یہ شرط ترک کر دی ہے۔ اس تناظر میں غزہ شہر کے ایک تاجر تمر البرائی نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت امیدیں تھیں کہ حزب اللہ آخر تک ثابت قدم رہے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے۔ البرائی نے کہا کہ جو کہ غزہ کے زیادہ تر لوگوں کی طرح لڑائی کے دوران بے گھر ہو چکے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ فلسطینیوں کو خدشہ ہے کہ اسرائیلی فوج اب غزہ میں آزادانہ کارروائیاں کر سکے گی۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ میں جاری خوفناک صورتحال کے خاتمے کی فوری کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اسرائیل نے اسلحے سے لیس حزب اللہ کے تجربہ کار رہنما سید حسن نصر اللہ اور ان کے جانشین کو حالیہ مہینوں میں شہید کر دیا تھا۔ اب جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ ممکن ہے کہ گروپ کے کچھ کمانڈر اسرائیلی کارروائی سے بچ جائیں۔ اس صورتحال کے مقابل اسرائیل نے حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا عزم کیا ہے۔ حماس کے پچھلے سال 7 اکتوبر کو اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر حملے میں 1200 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے تھے، جبکہ تقریباً 250 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ رائٹر سے غزہ میں جنگ سے تباہی پر بات کرتے ہوئے 6 بچوں کی ماں 56 سالہ زکیہ رزیق نے کہا ہے کہ بہت ہو گیا، ہم تھک چکے ہیں۔ جنگ بند کرنے سے پہلے اور کتنے لوگوں کو مرنا پڑے گا؟ غزہ کی جنگ بند ہونی چاہیے۔ ہر روز لوگوں کا صفایا کیا جا رہا ہے، بھوکا مارا جا رہا ہے اور بمباری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ غزہ جنگ کا مقصد کیا تھا۔ وہ جو حملہ غزہ نے صبح سویرے کیا تھا، اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی خود مختاری کھو رہے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ جہاں پر پوری دنیا ان کے دشمن جو بربریت سالوں سے ڈھا رہا ہے، جس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اسرائیلی صہیونی، ان کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، تو اس بات سے ان کے اندر یہ خوف بھی پیدا ہوا کہ پھر وہ شاید نقشے سے بھی ختم ہو جائیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب حماس میں جنگ بندی کی بات کی جاتی ہے تو اس زمین کے اس ٹکڑے پر حماس حکومت کرتی ہے اور حماس خود براہ راست مذاکرات کے اندر آتی ہے، لیکن حزب اللہ کی جہاں پر بات کی جاتی ہے وہاں پر لبنان مذاکرات کر رہی تھی، لبنانی حکومت مذاکرات کر رہی تھی، حزب اللہ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر رہی تھی۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے خلاف جنگ میں احتیاط برتتا ہے، لیکن حماس کے جنگجو شہری مقامات پر چھپ کر شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے گا، جنگ کے اصول آپ کو بتائے تھے، ان جنگ کے اصولوں میں کہیں بھی یہ نہیں درج کہ آپ نہتے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی نے آپ پر عسکری قوت سے حملہ کیا ہے تو آپ اس کا جواب ان عسکری لوگوں کو دیتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے جہاں پر جنگجو موجود ہوتے ہیں۔ لیکن چھوٹے بچے، اب جب یہ تعداد جو 44,000 سے زائد بتائی جاتی ہے جو لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے، ماؤں کی ہے، خواتین کی ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نسل کشی کر رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے۔ منگل کے روز اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ بندی میں پیش رفت کی خبروں کے دوران اسرائیل نے بیروت میں فضائی حملے تیز کر دیے۔ رائٹرز کے مطابق منظوری کے بعد اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی بدھ سے نافذ العمل ہو سکتی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کا سربراہ جوزف بوریل نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی پر رضامند ہو جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس سلسلے میں مزید کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اٹلی میں ترقی یافتہ ملکوں کے G7 گروپ کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے قبل بوریل نے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل لبنان سرحد پر کئی مہینوں کی شدید لڑائی سے بے گھر ہونے والے شہریوں کے لیے جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ یورپین خارجہ پالیسی کے چیف نے امید کا اظہار کیا کہ نیتن یاہو کی حکومت بغیر کوئی نئی شرائط لگائے جنگ بندی کے معاہدے پر راضی ہوگی۔
امریکی حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ قریب ہے۔ قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے یمن میں بیروت میں امریکی ایلچی آموس ہاکسٹن کی قیادت میں ہونے والی حالیہ بات چیت کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا، ہمیں یقین ہے کہ اس کی رفتار بہت مثبت سمت میں جا رہی ہے۔ ترکیہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہر ممکنہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ترک صدر نے بڑا بیان اس حوالے سے جاری کر دیا ہے اور یہ ایک اہم بیان ہے کیونکہ ترکیہ کی ایک اہم اہمیت ہے پوری دنیا کے اندر۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ غزہ میں قتل عام کے خاتمے اور مستقل جنگ بندی کے قیام میں کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی جانب سے ترکیہ کے صدر اردوان نے یہ بات پارلیمان میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے گروپ اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ وہ خطے کے تمام بحرانوں کو حل کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں، بشمول روس یوکرین جنگ جو اپنا ہزاروں دن پیچھے چھوڑ چکی ہے اور غزہ کی نسل کشی اور جو اپنے 14ویں مہینے میں پہنچ چکی ہے۔ یہ ان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بطور ملک وہ کوئی کردار اگر ادا کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں گے۔ واضح ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ ہونے کے بعد لبنان کے عوام نے سکون کا سانس لیا۔ جنگ بندی کے نافذ ہونے کے بعد بے گھر ہونے والے افراد کی جانب سے گھروں پر واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد اسرائیلی جارحیت کے باعث لبنان کے بیشتر علاقے کھنڈر میں تبدیل ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے بعد خالی کیے گئے علاقوں سے انخلا کرنے والے ہزاروں افراد اب جنوبی لبنان میں واپس پہنچ رہے ہیں۔ دوسری جانب جنگ بندی کو چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور اس کے باوجود اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں کرفیو نافذ کر دیا۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں گزشتہ رات کرفیو نافذ کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ دریائے لیتانی کے جنوب میں سفر جمعرات کی شام تک ممنوع ہے۔ کرفیو کا نفاذ اس دریائے لیتانی کے جنوبی علاقوں میں ہوگا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شہری خالی کرائے گئے قصبوں میں ابھی واپس نہیں جا سکتے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز جنگ بندی کے بعد ہزاروں لبنانیوں نے جنوب میں اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کیا تھا۔ تباہی دیکھ کر شہری پریشان ہیں۔ دوسری طرف جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اپنے پہلے بیان میں حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل پر فتح حاصل کر لی ہے اور اس کے جنگجو تیار ہیں۔ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی شایان شان انداز میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جلد تاریخ بتائی جائے گی۔ حسن نصر اللہ 27 سپتمبر کو بیروت کے جنوبی ٹاؤن پر اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے تھے۔ ان کا جسد خاکی امانتاً دفن کیا گیا تھا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے مستقل خاتمے کی امیدیں پیدا کر دی ہیں اور سرحد پار سے 1 سال سے زیادہ جاری رہنے والی لڑائی بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت شروع ہونے کے بعد سے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم اگر بات کی جائے تو 3823 افراد اب تک مارے جا چکے ہیں اور 15859 زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تازہ ترین صورتحال ہے اس وقت ان علاقوں کے حوالے سے، جبکہ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اپنے وارنٹ گرفتاری کے خلاف اپیل کریں گے۔ اسرائیلی اہلکار کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور تقریباً 124 سے زائد ممالک کے اندر ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس لیے اب وہ محتاط ہو گئے ہیں دوسرے ممالک کا دورہ کرنے کے حوالے سے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو بین الاقوامی فوجداری عدالت کو آگاہ کریں گے کہ اسرائیل ان کے اور سابق وزیر دفاع یوگ گیلنٹ کے خلاف جاری کیے گئے وارنٹ گرفتاری کے خلاف اپیل کرے گا۔ امریکی ویب سائٹ ایکس کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کو مطلع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل ان کے اور آگلینڈ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے گا۔ اس اپیل کا فیصلہ کیا ہوتا ہے ناظرین، یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ لیکن لبنان میں جنگ بندی اور معاہدے کی سب سے نمایاں دفعات حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے نافذ العمل ہونے کے بعد لبنانی گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی بے تحاشا خوشی اور لبنان کے سیاستدانوں اور حکام کے چہروں پر نمودار ہونے والی محتاط راحت کے باوجود مبصرین کی توجہ اس لمحے سے لبنان میں جنگ بندی کی ثابت قدمی کی حد کی طرف مبذول ہے۔ یہ 13 نقائدی معاہدہ ہے جس کا اصل ورژن العربیہ نے انگریزی میں حاصل کیا ہے۔ اس معاہدے میں دونوں فریقین کے درمیان دشمنی روکنے اور جنگ کو روکنے کے لیے کئی نکات شامل ہیں۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ لبنانی حکومت اور اسرائیلی فریق دونوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ اس قرارداد نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 2006 جنگ کا خاتمہ کیا تھا۔ معاہدے کے تعارف میں ان گزشتہ فیصلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی قسم کے ایک معاہدے کے لیے حماس بھی تیار ہے، لیکن حماس
کسی بھی وقتی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو وقتی اجازت وہ نہیں دے سکتا کہ آپ دوبارہ سے بریک کر کے آئیں اور دوبارہ نسل کشی کریں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ حماس کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر جنگ بندی کرنی ہے تو آپ مستقل کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جنگ بندی کریں، آپ اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے جنگ بندی کریں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ کی کیا رائے ہے آج کے موضوعات کے حوالے سے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔